العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو اسم للنظم والمعنى جميعا تمهيد لتقسيمه بعد بيان تعريفه. اور قرآن نظم اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے. یہ قرآن کی تعریف کے بیان کے بعد اس کی تقسیم کی تمہید ہے. یعنی ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا لا انه اسم للنظم فقط، كما ينبئ عنه تعريفه بالانزال والكتابة والنقل، ولا انه اسم للمعنى فقط، كما يتوهم من تجويز ابي حنيفة رحمه الله تعالى للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي. یعنی قرآن نظم اور معنی کے مجموعہ کا نام ہے، نہ تو فقط نظم کا نام ہے جیسا کہ انزال، کتابت اور نقل کے ذریعے اس کی تعریف کرنا اس کی خبر دیتا ہے، اور نہ صرف معنی کا نام ہے جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نظم عربی پر قدرت کے باوجود نماز میں فارسی زبان میں قراءت کرنے کو جائز قرار دینے سے وہم ہوتا ہے. وذلك لأن الأوصاف المذكورة جارية في المعنى تقديرا، اور یہ اس لیے کہ اوصاف مذکورہ تقدیراً معنی میں بھی جاری ہے. وجواز الصلاة بالفارسية انما هو لعذر حکمی، اور فارسی زبان میں قراءت کے ساتھ نماز کا جائز ہونا یہ ایک حکمی عذر کی وجہ سے ہے. وهو ان حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله تعالى، اور وہ عذر یہ ہے کہ نماز کی حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی حالت ہے. والنظم العربی معجز بلیغ فلعله لا يقدر عليه، او لأنه ان اشتغل بالعربی ينتقل الذهن منه الى حسن البلاغة والبراعة ويتلذذ بالأسجاع والفواصل. اور عربی عبارت انتہائی معجز اور بلیغ ہوتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ایک فارسی آدمی اس پر قادر نہ ہو سکے، یا اس لیے کہ اگر نمازی عربی الفاظ کے ساتھ مشغول ہو گیا تو اس کا ذہن اس سے عمدہ بلاغت اور براعت کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور وہ مسجع اور مقفع عبارتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے لگے گا. وَلَمْ يَخْلُصِ الْحُضُورُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى بل يكون هذا النظم حجابا بينه وبين الله تعالى، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا حضور خالص نہ رہ سکے گا، بلکہ یہ عربی عبارت اس نمازی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب بن کر ظاہر ہوگی. وكان ابو حنیفة رحمه الله تعالى مستغرقا في بحر التوحید والمشاہدة لا يلتفت إلا إلى الذات، فلا طعن عليه في أنه كيف يجوز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربي المنزل.
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی چونکہ توحید اور مشاہدہ کے سمندر میں غرق تھے، اس لیے بجز ذات باری کے اور کسی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، چنانچہ ان پر یہ تعین نہیں ہو سکتا کہ وہ عربی زبان جو منزل من اللہ ہے اس پر قدرت رکھنے کے باوجود فارسی زبان میں قراءت قرآن کس طرح جائز قرار دیتے ہیں۔ وَأَمَّا فِيمَا سِوَى الصَّلَاةِ فَهُوَ يُرَاعِي جَانِبَهَا جَمِيعًا، اور نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی لفظ اور معنی دونوں کی رعایت کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ اکرام، اس عبارت سے متعلق ضروری گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی گزشتہ کل کے سبق میں۔ قرآن کس چیز کا نام ہے، یہ ایک سوال تھا۔ اس سوال کے جواب میں 3 قول مذکور ہے جو بیان کیے گئے۔ نمبر 1، قرآن فقط لفظ کا نام ہے۔ نمبر 2، قرآن فقط معنی کا نام ہے۔ نمبر 3، قرآن نظم اور معنی، الفاظ و معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ماتن اور شارح علیہما الرحمہ نے دونوں کی ماتن اور شارح علیہما الرحمہ دونوں کے نزدیک یہی تیسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ہر قول کی دلیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی۔ فائدے کے طور پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بلاغت کلام فصیح کا مقتضی حال کے مطابق ہونا بلاغت کہلاتا ہے۔ براعت، فصاحت، فضیلت، سجع انسان کے کلام منثور سا کے ساتھ انسان کے کلام منثور میں وہ لفظ جو جملے کے آخر میں واقع ہو، پھر اسی کے مناسب دوسرے جملے کے آخر میں بھی وہی لفظ واقع ہو، جیسے منار کی ابتدائی عبارت الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم۔ 3 جملے ہیں یہ، اور ہر جملے کے آخر میں میم ہے، چنانچہ ہر جملے کے آخر میں میم لا کر سجع کی رعایت کی گئی ہے۔ اور اگر اس طرح کی صورت قرآن پاک میں واقع ہو تو اس کو فاصلہ کہتے ہیں، جس کی جمع فواصل آتی ہے، جیسے سورہ والضحیٰ میں ہر جملہ الف مقصورہ پر ختم کیا گیا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اور اگر یہ صورت کلام منظوم میں واقع ہو تو وہ قافیہ ہے، جیسے حق کانپوری کی غزل کے چند اشعار، جن میں سے ہر شعر نہیں ہے پر ختم ہے۔ برباد یہ پیہم کا سبب یاد نہیں ہے، یہ بات کبھی یاد تھی اب یاد نہیں ہے، اس پہلی نظر پہلی ملاقات کا عالم، کچھ کچھ تو مجھے یاد ہے سب یاد نہیں ہے، نظریں رخ جانا سے ہٹائے نہیں ہٹتی، دیوانہ ہوں دیوانہ ادب یاد نہیں ہے، کیا پوچھتے ہو دوستو روداد محبت، بس لٹ گیا لٹنے کا سبب یاد نہیں ہے۔
وإنما أطلق النظم مكان اللفظ رعاية للأدب لأن النظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك واللفظ هو الرمي، وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضا. وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي والمعنى إلى الكلام النفسي. وينبغي أن يعلم أن النظم إشارة إلى الكلام اللفظي والمعنى إلى الكلام النفسي، ولكن المعنى الذي هو ترجمة النظم حادث كالنظم، لأنه عبارة عن قصة يوسف وإخوته وعن فرعون وغرقه مثلا، وكل ذلك حادث، ثم هو دال على أمر الله ونهيه وحكمه وخبره، وهو قديم بلا ريب عندنا فتنبه له۔ اور ماتن علیہ الرحمہ نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے لفظ کی جگہ نظم کا استعمال کیا ہے، کیونکہ نظم لغت میں لڑی میں موتی پرونے کے معنی میں آتا ہے، اور لفظ کے معنی پھینکنے کے ہے۔ اگرچہ نظم عرف میں شعر پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ جان لینا مناسب ہے کہ نظم سے کلام لفظی کی طرف اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ معنی جو نظم کا ترجمہ ہے نظم کی طرح حادث ہے، کیونکہ وہ یوسف اور برادران یوسف اور فرعون اور اس کے غرق کے قصوں کا نام ہے، اور یہ سب حادث ہیں۔ پھر نظم قرآنی اللہ تعالیٰ کے امر و نہی اور اس کے حکم اور خبر پر دلالت کرنے والا ہے، اور یہ ہمارے نزدیک بلا شبہ قدیم ہے، خوب سمجھ لیجئے۔ انما اطلق النظم مکان اللفظ، اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ لفظ اور نظم دونوں ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، مگر لفظ بنسبت نظم کے زیادہ مشہور ہے، اور عبارت میں مشہور لفظ کا استعمال فصیح ہوتا ہے۔ جو لفظ زیادہ مشہور ہو اسے استعمال کیا جانا چاہیے، اجنبی اور غیر معروف و مشہور لفظوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ لہذا ماتن کو بجائے لفظ نظم کے لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، نظم کا لفظ نہ استعمال کرتے بلکہ لفظ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نظم لغت میں لڑی میں موتی پرونے کے معنی میں آتا ہے۔ نظم کا لفظ لغت میں لڑی میں موتی پرونے کے معنی میں آتا ہے، جو اچھے معنی ہے، اور لفظ کے معنی پھینکنے کے ہے، جو برے معنی ہے۔ چنانچہ ماتن نے ادب احترام کا لحاظ کر کے لفظ کے بجائے نظم استعمال کیا ہے، اور اشعار میں بھی چونکہ لڑی میں موتی پرونے کی طرح کلمات اور الفاظ کو باقاعدگی کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے، اس لیے عرف میں نظم کا استعمال اشعار پر ہونے لگا۔ اور مفاہیم قرآن کے معنی کو بھی الفاظ کی لڑی میں بڑے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ میں پرویا ہی جاتا ہے۔ صاحب نور الانوار آگے فرماتے ہیں کہ متن کی عبارت میں نظم سے کلام لفظی کی طرف اور معنی سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہے۔ کلام نفسی سے کیا مراد ہے؟
اور کلام لفظی سے کیا مراد ہے؟ کلام نفسی سے مراد وہ صفت قدیمہ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور سکوت گونگے پن کے منافی ہے۔ اس پر کلام لفظی دلالت عقلیہ کے طور پر دلالت کرتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ لفظ معنی دو معنی پر بولا جاتا ہے، معنی کا لفظ دو معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو اللہ کی صفت قدیمہ ہے، کلام نفسی۔ معنی کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ ایک معنی کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی صفت قدیمہ ہے، جو گونگے پن اور سکوت خاموش رہنے کے منافی ہے، ایک معنی کے۔ اور معنی کے دوسرے معنی لفظ کا ترجمہ، اسد کا جو ترجمہ ہے اس کو معنی کہتے ہیں۔ یعنی کلام نفسی کو بھی معنی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اور لفظ کے ترجمہ پر بھی معنی کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ معنی جس سے کلام نفسی جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، خاموشی، سکوت اور گونگے پن کے منافی ہے، کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ معنی جس سے کلام نفسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے ہمارے نزدیک قدیم ہے، کیونکہ کلام نفسی اللہ کی صفت ہے، اور ہمارے نزدیک تمام صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں، چونکہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں۔ اگرچہ بعض گمراہ فرقے صفات باری تعالیٰ کے حادث ہونے کے قائل ہے، اور وہ معنی جو الفاظ کا ترجمہ ہے، اور وہ معنی جو الفاظ کا ترجمہ ہے، جیسے اسد کا معنی شیر، یہ معنی ہے، اور وہ معنی جو الفاظ کا ترجمہ ہے وہ اسی طرح حادث ہے جس طرح الفاظ اور کلام لفظی حادث ہے۔ ختم ہو جاتے ہیں یہ، ابھی وجود میں آئے، وجود میں آنے سے پہلے پردہ عدم میں تھے، وجود میں آنے کے بعد میں پھر معدوم ہو جاتے ہیں۔ تو کلام لفظی یہ بھی حادث ہے، اور وہ معنی جو الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ بھی حادث ہے، کیونکہ الفاظ کا ترجمہ مثلا یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف فرعون اور اس کے غرق کے قصوں اور ان جیسے بہت سے دوسرے قصوں پر مشتمل مضامین ہیں، اور یہ تمام حادث ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ الفاظ کا ترجمہ بھی الفاظ کی طرح حادث ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نظم قرآنی، قرآن کے جو الفاظ ہے، اللہ کا امر، نہی، حکم، خبر پر دلالت کرتا ہے۔ نظم قرآنی اللہ کے امر، نہی، حکم، خبر پر دلالت کرتا ہے، اور یہ سب امور ہمارے نزدیک قدیم ہیں۔ اللہ عامر ہے، اللہ کا امر، اللہ ناہی ہے، اللہ کے نہی، اللہ حاکم ہے، اللہ کا حکم۔ تو اللہ کی ذات قدیم ہے، لہذا امر، نہی، حکم یہ سب کے سب ہمارے نزدیک قدیم ہے۔ یعنی قرآنی، یعنی الفاظ قرآنی اللہ کے جس امر، نہی وغیرہ کی نشاندہی کرتے ہیں وہ امر، نہی وغیرہ قدیم ہے، جس طرح کہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔